پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر آپ کو ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے کہ آج اسلام آباد کے مضافاتی علاقے بارہ کہو میں ایک پولیس اور مظاہرین کے درمیان پتھراؤ ہوا، شیلنگ کی گئی، جس سے اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ کئی پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ ہوائی فائرنگ بھی کی گئی ہے، اور اس ہوائی فائرنگ کے دوران یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مظاہرین میں سے ایک شخص اس فائرنگ کی زد میں آیا ہے اور وہ زخمی بھی ہوا ہے۔ کرایوں میں اضافہ کیا گیا تھا جس کے خلاف بارہ کہو کے تاجران اور طلبہ مظاہرہ کر رہے تھے۔ اس دوران پولیس کی بھاری نفری وہاں پر پہنچ گئی اور اس مظاہرے کو منتشر کرنے کے لیے انہوں نے اس مظاہرین پر لاٹھی چارج کیا، شیلنگ کی، آنسو گیس کی شیلنگ کی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مری روڈ کو مظاہرین نے بند کر دیا اور دونوں طرف سے آنے جانے والی جو ٹریفک تھی وہ معطل ہو کر رہ گئی۔ آج دن بھر یہ سلسلہ جاری رہا، مظاہرین اور پولیس کے درمیان وقفے سے پتھراؤ کا سلسلہ جاری رہا۔ اب سے کچھ دیر پہلے اسلام آباد کی انتظامیہ بھی وہاں پر پہنچی، لیکن ابھی تک جو صورتحال ہے اس میں بہتری نہیں آئی۔ اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ایک بار پھر پتھراؤ شروع ہو گیا ہے۔ اس بارے میں ہم مزید جانیں گے، دنیا نیوز کے نمائندے صغیر احمد وہاں پر موجود ہیں جو اس واقعے کو کور کر رہے ہیں۔ صغیر، یہ بتائیے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے، کیا اب بھی یہ پتھراؤ جاری ہے یا مظاہرین جو ہیں وہ منتشر ہو چکے ہیں؟ جاوید، چیف کمشنر اسلام آباد ڈاکٹر طارق محمود پیرزادہ کی جانب سے جو نیا کرایہ نامہ تھا اس کو منسوخ کرنے کے حوالے سے بھی اعلان کر دیا گیا تھا باضابطہ طور پر، لیکن ابھی تک جو ہے ہم یہاں پر موجود ہیں۔ ابھی تک جو ہے وہ مظاہرین جو ہیں انہوں نے روڈ بلاک کیے ہوا ہے، روڈ پر لگے جو ہیں سائن بورڈ جو ہیں ان کو بھی اکھاڑا جا رہا ہے۔ صبح تک اس طرح کی کوئی صورتحال جو سامنے نہیں آئی تھی، صرف مظاہرین کے درمیان اور پولیس کے درمیان پتھراؤ ہو رہا تھا، آنسو گیس تھی اور پولیس کی جانب سے فائرنگ بھی کی جا رہی تھی۔ لیکن اب چونکہ شام ہو چکی ہے، یہاں پر اسٹریٹ لائٹس جو ہیں وہ بند ہیں اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اب زیادہ تعداد میں یہاں پر جمع ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ آگاہ بھی کیا جا چکا ہے اور باقاعدہ اس کا اعلان بھی کیا جا چکا ہے کہ کرایہ نامہ جو نیا تھا اس کو منسوخ کر دیا گیا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ مظاہرین جو ہے وہ مشتعل نظر آ رہے ہیں۔ ان کا یہی موقف ہے کہ جو طالب علموں پر جو ہے پولیس نے بالکل اسٹیٹ فائرنگ کی تھی، جس کی وجہ سے ایک طالب علم جو ہے وہ شدید زخمی ہوا، اس کے سینے میں جو ہے وہ گولی لگی تھی اور پولیس کی جانب سے یہ جو کارروائی کی گئی، اس کے بعد جو ہے وہ اشتعال بڑھتا گیا اور یہ صبح تقریباً 11 بجے سے یہ شروع ہوا تھا سلسلہ مظاہرے کا۔ اچھا صغیر، یہ بتائیے کہ یہ اس وجہ سے جو مری روڈ بند ہو گیا تھا، ابھی اس کی کیا صورتحال ہے؟ کیا دونوں طرف سے بند ہے؟ وہاں پہ ٹریفک بھی پھنسی ہوئی ہے؟ جاوید، مری روڈ چونکہ صبح 11 بجے سے بلاک کر دیا گیا تھا۔ یہ مصروف ترین شاہراہ ہے، اسلام آباد سے واحد راستہ ہے مری کو جانے کے لیے اور یہاں پر دن بھر جو ہے وہ ہزاروں گاڑیاں چلتی ہیں اور جو ٹورسٹ ہیں، چونکہ اب سیزن بھی شروع ہو چکا ہے تو ٹورسٹ کی بہت زیادہ تعداد جو ہے سیاحوں کی وہ مری کا رخ کرتی ہے۔ تو اب جو ہے وہ کچھ بہت سے لوگ جو ہیں وہ مری میں ہی پھنسے ہوئے ہیں اور جو سینکڑوں کی تعداد میں گاڑیاں ہیں وہ اسلام آباد میں ہیں اور روڈ جو ہے وہ دونوں طرف سے بند ہے، کیونکہ وہاں پر ٹرک کھڑے کر دیے گئے ہیں روڈ کے سینٹر میں اور ٹائر جلا کر جو ہے وہ روڈ بلاک کیا گیا ہے اور صبح سے ہی جو ہے وہ یہاں پر ٹریفک کا نظام بری طرح معطل تھا۔ وجہ کیا ہے؟ اسلام آباد انتظامیہ ابھی تک ان مظاہرین کو کیوں مطمئن نہیں کر پائی؟ وجہ کیا ہے؟ جاوید، جو ہم نے ایک بات آبزرو بھی کی ہے اور مظاہرین سے ہماری بہت سے مظاہرین سے بات بھی ہوئی ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ پولیس کا جو رویہ ہے اس کی وجہ سے ان کا جو اشتعال ہے وہ بڑھ رہا ہے، چونکہ انہوں نے پہلے بھی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مظاہرے کیے تھے جس پر پولیس نے ان پر تشدد بھی کیا، انہیں تھانوں میں بند بھی کیا اور ان پر مقدمات بھی درج کیے۔ تو اس کی یہ بھی کڑی ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب انتظامیہ یہاں پر موجود تھی، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عامر علی جو تھے وہ بھی یہاں پر موجود تھے، انہوں نے مذاکرات بھی کیے، 2 گھنٹے تک جو ہے وہ مذاکرات بھی چلتے رہے۔ مختلف سیاسی پارٹیوں کے رہنما بھی یہاں پر آئے، انہوں نے تو خیر یہاں پر ریلیاں ہی نکالیں اور نعرے بازی دیکھنے میں آئی، لیکن انتظامیہ کی یہ بری کوشش تھی کہ یہاں پر جو ہے وہ اس سلسلے کو بند کر دیا جائے اور روڈ کو کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ کھول دیا جائے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ انتظامیہ روڈ نہیں کھلوا سکی، جو سب سے بڑی انتظامیہ کی ایک ناکامی کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام کوئی بھی اس طرح کی حکمت عملی ان کی طرف سے نظر نہیں آئی جس کی وجہ سے یہ روڈ کھل جائے اور مظاہرین جو ہیں وہ منتشر ہو جائیں اور ان کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب ہو جائیں۔ اب مظاہرین نے دکانیں بھی بند کروانا شروع کر دی ہیں اور یہاں پر روڈ پر لگے سائن بورڈ جو ہیں وہ بھی اکھاڑنا شروع کر دیے ہیں اور ابھی پولیس جو ہے وہ بہت دور ہے مظاہرین سے۔ بہت بہت شکریہ صغیر احمد، ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے کہ آج بارہ کہو میں جو دن بھر سے مظاہرین اور پولیس کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے، اب بھی ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک انتظامیہ مظاہرین کو مطمئن نہیں کر پائی، جس کی وجہ سے اب بھی پتھراؤ کیا جا رہا ہے اور پولیس کی جانب سے مظاہرین پر آنسو گیس کے شیل فائر کیے جا رہے ہیں۔ اور اب ہم بات کریں گے کرم ایجنسی کی کہ کرم ایجنسی میں
3 سال ہو گئے کرم ایجنسی کے راستے بند ہیں. ایک ہی راستہ یہاں سے جاتا ہے اور وہ راستہ بند ہے. وہاں سے آنے جانے والے لوگ زمینی راستہ جو استعمال کرتے ہیں افغانستان جاتے ہیں اور افغانستان سے دوبارہ پاکستان میں داخل ہوتے ہیں. شدید مشکلات کا شکار ہیں وہاں کے عوام. وہاں پر مہنگائی اپنے عروج تک پہنچ گئی ہے. ہسپتالوں کی صورتحال بھی انتہائی ناگفتہ ہے. تعلیمی ادارے بھی متاثر ہوئے ہیں, سرکاری ادارے بھی متاثر ہوئے ہیں. کرم ایجنسی اور پارا چنار کے عوام خصوصی طور پر پریشان ہیں کہ ان کا مداوع کیا ہوگا. شدید مشکلات کا شکار ہیں. اشیاء ضروریہ کی قیمتیں اپنی حدوں کو چھو رہی ہیں. مہنگائی بڑھ چکی ہے. کیا صورتحال ہے وہاں پر اس وقت, یہ ہم جانیں گے وہاں پر موجود دنیا نیوز کے نمائندے نصیر حسین سے. نصیر حسین, سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ وہاں پر اس وقت تعلیمی اداروں کی کیا صورتحال ہے, کس حد تک جو تعلیمی سرگرمیاں ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں, یہ راستے بند ہیں اور صورتحال گڑبڑ ہے وہاں پر. کرم ایجنسی میں گزشتہ 3 سال سے بدامنی کے باعث جہاں دیگر مختلف شعبے متاثر ہوئے ہیں وہاں تعلیم کا شعبہ بھی شدید طور پر متاثر ہوا ہے. کرم ایجنسی کے صدر مقام پارا چنار میں ایجوکیشن کا ریشو اسلام آباد کے برابر سمجھا جاتا تھا, مگر اب اسکولوں میں کتابیں ہیں اور نہ ہی کالج میں ٹیچنگ سٹاف موجود ہے, کیونکہ راستوں کی بندش کی وجہ سے نان لوکل ٹیچنگ سٹاف بھی پارا چنار کے کالج میں حاضری دینے کے لیے تیار نہیں ہے. سرکاری دفاتر میں کیا صورتحال ہے, جو سرکاری دفاتر میں حاضری کی صورتحال ہے, لوگ آ رہے ہیں, کیا سلسلہ ہے وہاں پر؟ سرکاری دفاتر کے حوالے سے بھی یہی صورتحال ہے. اکثر سرکاری افیسر ڈیوٹی سے غیر حاضر ہیں اور ان کی غیر موجودگی کے باعث دفاتر میں کام ادھوری پڑے ہیں اور ترقیاتی کام بھی بند پڑے ہیں, جس کی وجہ سے عوام شدید متاثر ہو رہے ہیں, جبکہ حکومت نے اس پر مکمل پر خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. ہسپتالوں کی صورتحال بتائیے کہ ہسپتالوں میں کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ ادویات ہیں, بنیادی جو طبی سہولتیں ہیں کیا وہ میسر ہیں, کیونکہ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ افغانستان سے ادویات آتی ہیں اور وہ اتنی معیاری بھی نہیں ہوتی. ہسپتالوں کو گزشتہ 3 سالوں سے نہ کسی قسم کی ادویات فراہم کی گئی ہیں اور نہ ہی دیگر ضروری سامان, جبکہ کرم ایجنسی کے سب سے بڑے ہسپتال ایجنسی ہیڈ کوارٹر ہسپتال پارا چنار میں بھی ایک طرف سٹاف کی کمی ہے تو دوسری طرف ایکس رے لیبارٹری, آپریشن میں استعمال ہونے والے اوزار اور دیگر سہولیات کی بھی کمی ہے, جس کی وجہ سے بروقت علاج نہ ملنے کے باعث بہت سی قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں. اس سلسلے میں محکمہ صحت کے حکام راستوں کی بندش کا جواز پیش کر رہی ہیں. پارا چنار کی مارکیٹوں اور میڈیکل سٹورز کے لیے ادویات افغانستان سے لانا پڑتا ہے جو کہ بہت مہنگے داموں میں ملتے ہیں اور ان کے اثرات براہ راست غریب لوگوں پر پڑ رہے ہیں, جبکہ افغانستان سے لائے جانے والے ادویات اکثر غیر معیاری ہوتے ہیں جو کہ مضر صحت ہیں. اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں پہ بھی بے پناہ اضافہ ہوا ہے, مہنگائی میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا ہے, کیا صورتحال ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ پارا چنار کی مین شاہراہیں پر ہر قسم کی آمد کے لیے بند پڑی ہیں اور شاہراہوں کی بندش کے باعث پارا چنار کی تاجر برادری اشیاء خورد و نوش افغانستان سے خریدنے پر مجبور ہیں اور افغانستان سے پارا چنار تک سامان پہنچنے پر کرایہ بھی ڈبل آ جاتا ہے, جس کی وجہ سے پارا چنار میں اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں, جس کی وجہ سے اکثر غریب لوگ فاقہ کشی پر مجبور ہیں, جبکہ اکثر اشیاء کا معیار نہایت ہی خراب ہے اور غیر معیاری اشیاء خورد و نوش کی وجہ سے علاقے کے لوگوں میں مختلف قسم کی بیماریاں پھیلنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے. اگر یہ سلسلہ مزید جاری رہا تو کرم ایجنسی کے یہ جو علاقہ ہے تورغر, اس کا کیا مسئلہ ہے, کیونکہ جو قبائلی انتظامیہ ہے وہ کہتی ہے کہ تورغر ہمارے پاس نہیں ہے, جو سیٹل انتظامیہ ہے, جو ڈسٹرکٹ کی انتظامیہ ہے وہ کہتی ہے تورغر ہمارے پاس نہیں ہے. سب سے زیادہ واقعات بھی اسی علاقے میں ہوئے ہیں, تورغر کا مسئلہ کیا ہے؟ تورغر کرم ایجنسی کی چپری چیک پوسٹ اور ضلع ٹل کے درمیان کا علاقہ ہے جو کہ تقریباً 7-8 کلومیٹر پر مشتمل ہے. اس علاقے کو ضلع ٹل کی انتظامیہ کرم ایجنسی کا حصہ قرار دیتی ہے, جبکہ کرم ایجنسی کی مقامی انتظامیہ اس علاقے کو ٹل کا حصہ قرار دیتی ہے اور اس علاقے میں سیکورٹی کا کوئی انتظام نہیں ہے. سیکورٹی کا انتظام نہ ہونے اور ٹل و کرم ایجنسی کی انتظامیہ کے غیر مناسب رویے و غفلت کی وجہ سے یہ علاقہ دہشت گردوں کا مجگاہ بن چکی ہے اور آئے روز تورغر کے علاقے میں مسافر گاڑیوں کو نشانہ بنا کر لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے اور اسی مقام سے لوگوں کو بہت شکریہ نصیر حسین آپ کا, دنیا نیوز کے نمائندے پارا چنار سے ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے کہ وہاں کے عوام 3 سال سے راستے بند ہیں, کس قسم کی مشکلات کا انہیں سامنا ہے. وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا, اور بریک کے بعد ذکر ہوگا کہ متحدہ قومی موومنٹ کا 26واں یوم تاسیس منایا جا رہا ہے. کراچی میں بھرپور تیاریاں کی گئی ہیں, اس کا ذکر ہوگا اور ہم تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے سے, لیکن پہلے ایک بریک.